بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال قرآن الکریم دہول قرآن فرسٹ لیسن یونٹ 1 میں ہم پہلا سیشن ختم کر چکے تھے. قرآن شریف کی 5 آیتیں جو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم، یعنی جو پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بارے میں پڑھے، وہاں تک ختم کر چکے تھے ہم. اب یہاں سے آگے پیج نمبر 9 پہ اس کے آگے پڑھیں گے ہم. سو لیٹ اس اسٹارٹ اور lesson regarding Quran Sharif, further explanation about Quran Kareem. قرآن شریف کے بارے میں اور مزید وضاحت، مزید تشریح، اس کی شرح ہم پڑھیں گے. تو نیکسٹ سینٹینس پیج نمبر 9 پہ، سیکنڈ سینٹینس ہے، پیراگراف ہے. وَلِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ تدل على عظمته وكرامته منها الكتاب، التنزيل، التذكير، الفرقان، الهدى، البشرى، الرحمة، الذكر، النور، الهداية، المبين، العروة الوثقى، حبل الله وغيرها من الاسماء. اس میں قرآن شریف کے بہت سے اسما بتاتے ہیں. اسما میں نے نیم، اسم کی جمع اسما. اور قرآن کریم کے کئی نام ہیں جو اس کی عظمت اور بزرگی پر دلالت کرتے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہے: الکتاب، التنزیل، التذکیر، الفرقان، الہدی، البشرى، الرحمہ، الذکر، النور، الہدایہ، المبین، العروۃ الوثقی، حبل اللہ. اس طرح اور بھی نام ہیں. تو یہ سب نام ہیں قرآن شریف کے جو قرآن شریف میں وارد ہوئے ہیں. یہ سب The Holy Quran has been attributed with many names which indicates its greatness. قرآن شریف کی عظمت و بزرگی پر دلالت کرتے ہیں. The names are الکتاب، الکتاب معلوم ہے سب کو، بک، کتاب، the book. التنزیل، the revelation, the revealed one. التذکیر، the reminder, the advice، نصیحتیں. الفرقان، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، the differentiator. الہدا، ہدایت، گائیڈنس. پہلے کی سینس میں بھی ہم پڑھے تھے. الہدا، ہدایت، گائیڈنس. البشرا، خوشخبری دینے والا، glad tidings، happy news, the book that gives happy news. الرحمہ، mercy، الرحمہ میں نے mercy، the mercy. الذکر، the remembrance، اس کو بھی نصیحت بھی بول سکتے ہیں، the advice، the reminder. الذکر، the remembrance. النور، the light. الہدایہ، الہدایہ، guidance. ہدا، ہدایہ، دونوں ورڈ کا بھی معنی کیا ہے؟ the meaning of both the words guidance. المبین، the clear, the digital. Everything is clear. العروۃ الوثقی، the strong ring, the strong rope, we can say. حبل اللہ، the rope of Allah, the rope of Allah. اللہ کی رسی، اللہ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. قرآن شریف کی آیت ہے. اللہ کی رسی میں نے اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس کو مضبوطی سے تھام لو. So hold them
ٹائٹلی فرملی with a firm hand. مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایات احکامات جو بھی ہے ان کو ہے نا اچھی طرح فالو کرو، اتباع کرو، خلاف ورزی مت کرو، یہ معنی. تو اس پیرے میں یا اس سینٹنس میں ہے نا قرآن شریف کے کچھ نام بتا دیے جو قرآن شریف کی عظمت اور اس کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے. تو کیا کیا نام ہیں یہ یاد رکھ لینا. ایگزام میں in some OU exam they may ask what are the names of the Holy Quran. تو آپ کو صرف نام لکھنا رہتا ہے: الکتاب، التنزیل، التذکیر، الفرقان، الہدا، البشرا، الرحمہ، الذکر، النور، الہدایہ، المبین، العروۃ الوثقی، حبل اللہ. یہ پورے نام ہے قرآن شریف کے. تو ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک 5-6 نام تو بھی یاد رکھ لینا اچھا رہتا، اور بھی یاد رکھ لے کم سے کم ایک 5-6 ناموں کو کم سے کم کر کے ایکسٹرا لکھ سکنا. تو یاد کر لینا، یہ سب ایزی ہے یاد کرنا. تو قرآن شریف کے نام بتا دیے گئے اس کے اندر. اب نیکسٹ سینٹنس: وخلافا للکتب السماویہ ظل القرآن باقیا علی صورته الاصلیہ عبر الزمن ولم يستطيع احد ان يجرؤ على تحریفه وتبدیلہ. برخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے قرآن شریف اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی ہے، ہر دور میں رہے گا، اور ہرگز کوئی طاقت و ہمت نہیں رکھتا کہ اس کو تحریف یا تبدیل کرے. یعنی قرآن شریف ہمیشہ باقی رہیں گا، اس کی آیتیں صورتیں سب باقی رہیں گا. زمانہ گزرتے کتنے بھی گزرے، قرآن شریف اپنی اصلی حالت میں اوریجنلٹی پہ باقی رہے گا، اور کوئی ہمت نہیں کرے گا. ولم یستطیع کوئی نہ کر سکا، نہ کر سکیں گا، ہمت نہیں کر سکیں گا کہ یجرا ہمت نہیں کر سکے گا کہ اس میں تحریف لائے اور تبدیلی لائے، اس میں کوئی تبدیلی لائے، تحریف لائے، چینجز لائے، یہ کوئی ہمت نہیں کر سکے گا. قرآن شریف ہمیشہ باقی رہیں گا برخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے. اس میں چینجز ہوئے ہیں لیکن قرآن شریف ہمیشہ باقی رہے گا. سو contrary to other heavenly books which were corrupted or changed after with the passage of time, the Holy Quran remained and it will remain untouched, safe in its original form. Nobody will dare to corrupt it. Nobody will dare to change it. تو کوئی اس میں ہمت نہیں کر سکیں گا. ہمیشہ قرآن ویسی اپنی اصلی حالت میں رہے. سمجھے نا؟ کتنے بھی زمانہ گزرتے جائے اس میں کوئی چینجز نہیں. نیکسٹ سینٹنس میں اس کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں کیوں قرآن اپنی اصلی صورت میں اوریجنالٹی پہ قائم رہے گا. کیوں؟ دیکھیے: لأن اللہ عز وجل تکفل بحفظه وصیانته لقوله تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے. قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جب اللہ سبحانہ وتعالی ذمہ داری لی ہے تو کوئی مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ کیا کر سکے گی؟ بندہ کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس کی رسپانس بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورہ حجر آیت نمبر 9 14ویں پارے میں ہے. یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کو قرآن شریف کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکے گا اس میں. Because the Almighty Allah has taken the responsibility of its protection and safeguarding as it has appeared in the Holy Quran. Surah Hijr, ayah number 9.
Allah Ta'ala has taken responsibility. Allah Ta'ala says, indeed, we have revealed the Holy Quran and we will surely protect it. Allah Ta'ala said in Surah Al-Hijr, when Allah Ta'ala is the protector, so nobody can correct it. Nobody can change it. So قرآن شریف ہمیشہ قیامت تک باقی رہیں گے. دیکھیے قرآن کتابوں کی شکل میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں، جو حافظ کہتے ہیں، حافظ صاحب بولتے ہیں، تو حفاظ کرام حافظین کے سینوں میں دنیا میں. اگر فرض کرو سارے قرآن شریف جو بھی روئے کائنات میں ہیں، کائنات کے سارے قرآن کو آپ ایک جگہ جمع کرو، نعوذ باللہ نہیں بولنا چاہیے لیکن مثال دے کر ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں میں، اگر اس کو ختم کرے، تباہ کرے یا چھپائے، کچھ بھی کرے، تو بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آگے آئیں گے. ہمارے سینے میں قرآن ہے، پھر اس کو لکھ سکتے ہیں، پھر اس کو ہے نا چھپوا سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں. یہ ہے قرآن شریف. اس طرح ہم ہمت سے دوسرے آسمانی کتابوں کے بارے میں نہیں بول سکتے. اب زبور کے حافظ ہے یا نہیں معلوم. بائبل انجیل کے حافظ، پورے حافظ دنیا میں کتنے ہیں ہم کو نہیں معلوم. اسی طرح تورات کے پورے حافظ کتنے ہیں ہم کو نہیں معلوم. لیکن قرآن شریف کے بارے میں ہم یقیناً بول سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں ایون کروڑوں بھی بول سکتے ہیں. حفاظ کرام ہیں، حافظین ہیں، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآن شریف کو حفاظت سے رکھے، محفوظ کرتے. یہ ہے قرآن شریف کی عظمت. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں ہی اس کی حفاظت کرے. تو کاپی جو ہارڈ کاپیز جو میٹیریل قرآن شریف نظر آ رہے ہیں، اگر ساری دنیا سے وہ ختم بھی ہو جائے یا تباہ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا لیکن مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، تب بھی زندہ قرآن، حافظ قرآن سامنے آئے گا، ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے، اور وہ اپنے سینوں میں جو محفوظ ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے. لکھنے والے لکھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کرنے والے پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں، پھر لاکھوں کروڑوں کاپیاں بن سکتی ہیں. یہ ہے قرآن شریف، اس کی عظمت. اللہ تعالی ہمارے سینوں میں بھی قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی قرآن کو حفظ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو قرآن شریف کی حفاظت کے بارے میں بتا دیا. اب نیکسٹ پیج نمبر 10، پہلا سینٹنس. وقال سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. القرآن اعظم معجزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی معجزۃ خالدہ. دو سینٹنس پڑھا میں. وقال سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، باطل یعنی غلط بیانی نہ سامنے سے آ سکتی ہے اور نہ پیچھے سے، نہ قرآن شریف کے آگے سے یا پیچھے سے. یہ قرآن حکیم، حکمت والے اور تعریف والے کے پاس سے نازل ہوا ہے. تو لا یأتیہ الباطل، باطل آ ہی نہیں سکتی، من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے پیچھے سے، یعنی کہیں سے بھی قرآن شریف کے پاس باطل، غلط بیانی، غلط چیزیں آ ہی نہیں سکتی. کیونکہ یہ قرآن حکمت والے، تنزیل یہ نازل ہوا ہے، من حکیم حمید، حکمت والے پروردگار کی طرف سے، حمید جو قابل تعریف ہے. قابل تعریف حکمت والے پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، تو اس کے قریب بھی باطل کبھی نہیں.
پھر القرآن اعظم معجزۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی معجزۃ خالدہ، اور قرآن شریف، قرآن عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ وہ زندہ معجزہ ہے۔ معجزہ میں نے میریکل، جو عام طور پر کوئی نہیں کر سکتا اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور تنزیل من حکیم حمید، یہ آیت ہے سورہ فصلت کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 42 And also in ayah 42 of Surah Fussilat, Allah Ta'ala says, no falsehood can approach it, the Holy Quran, from front side or from behind. It is sent down by the one full of wisdom, the Almighty Allah, worthy of all praise. The Holy Quran is the greatest miracle of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, and it is an everlasting miracle going to last forever. تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکمت والے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ غلط بیانی یا غلط چیزیں اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ حکمت والے، تعریف والے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور قرآن شریف سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی، معجزہ میریکل، وہی معجزۃ خالدہ، اور وہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی امی نبی بنا، رسول امی بولتے ہیں، یا نبی امی نبی۔ امی کا معنی ہے، امی سالڈ ورڈ ہے، وہ امی، امن پلس یا متکلم، امی مائی مدر، مدر مائی مدر، امی وہ ورڈ نہیں ہے، تو امیین خود ایک لفظ ہے، وہ امیین خود ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، اس کا معنی ہے امی، الٹریٹ، لکھتے پڑھتے نہیں۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم لکھتے نہ پڑھتے تھے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ سکھانے والے یا پڑھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے، اور ایسا قوت حافظہ دیتے اللہ کے نبی کو، کوئی چیز بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو امی بنا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن شریف ادھر سے ادھر سے کاپی کر کے لا کے سنا رہے، لکھے لا کے پڑھ کے سنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے امی بنا ہے، اور وہ امی رسول ایسے کلام سنا رہے ہیں جس سے دنیا ایک دم حیران ہے، دنگ ہے، دنیا اس کی مثل نہیں رہ سکتی۔ لکھنے والے، پڑھنے والے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ لوگ بھی پریشان ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سامنے، یعنی اللہ کے کلام کے سامنے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو سنا رہے اللہ کا کلام، اس کے سامنے وہ لوگ بے زبان ہو گئے، اس کی مثل نہیں لا سکے۔ قرآن چیلنج بھی کرے ان سے، اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کرے اس میں شک ہو تو تم بھی لے کر آؤ، ایک سورہ لے کر آؤ، کچھ آیتیں لے کر آؤ، چھوٹی سی ایک آیت تو بھی لے کر آؤ۔ کوشش بہت کیے وہ لوگ، لیکن قرآن کے سامنے، قرآن سے کمپیئر جب کرے، وہ لوگ خود اس کو پڑھ رہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کے ماہر تھے عرب لوگ، عربی زبان میں، عربی لٹریچر میں بہت اعلیٰ درجے میں تھے وہ لوگ فی البدی میں نے ایسی بیٹھے بیٹھے جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویسے ہی شاعری میں، پوئٹری میں گفتگو کر سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، اتنے ماہر تھے۔ ان کے سامنے ہے نا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے سے، اگر تم کو شک ہو تو تم بھی لے کر آؤ۔ یہ کوشش بہت کی، نہیں لا سکے، وہ لوگ خود پڑھ لیے، لکھے نہیں، یہ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا، ہمارے لکھے ہوئے قرآن کے برابر، اس قرآن سے تقابل بھی نہیں مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اگر تم نہیں کر سکتے ایمان لا، یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اس طرح چیلنج کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہی قرآن اللہ نبی کے نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ نبی
امی ہے، لکھتے نہیں پڑھتے نہیں، وہ نبی ایسا کلام سنا رہے ہیں، دنیا پریشان ہے اس کے آگے، اور تو ان کو ماننا پڑتا، یہ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، قرآن شریف، اللہ کے الفاظ، اللہ کے ورڈس آف اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے وہی معجزہ. تو یہ قرآن شریف کی عظمت اور یہ معجزہ دیکھ کر ہی قرآن شریف کی فصاحت بلاغت بولتے ہیں، ہائی کوالٹی آف لٹریچر دیکھ کر کئی عرب لوگ اسلام قبول کرے، مسلمان ہو گئے. یہ تھا قرآن شریف کی عظمت. اس طرح اور پیغمبروں کو بھی معجزات آگے کے پارٹ میں سینس میں آ رہا ہے. وکانت لہو معجزات نخرا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات تھے. ومنہا، اس میں سے ہے انشقاق القمر، چاند کے دو ٹکڑے کرنا. رحلۃ الاسراء والمعراج، اسراء و معراج کا سفر، اسراء اور معراج کا سفر. خروج الماء من اصابعہ، آپ کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، پانی کا نکلنا، وغیرہ. اس طرح کے اور من المعجزات، اس طرح کے اور دیگر معجزات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہوئے. کما کانت للرسل، دوسرے پیغمبروں کو بھی تھے معجزات، قبلہ، آپ سے پہلے، معجزات تھے. کالعصا التی کانت معجزۃ موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لکڑی، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ جو پکڑے تو لکڑی ہے، نیچے ڈالے تو اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا. وکانت الناقۃ معجزۃ لصالح، اور ناقہ، سی کیمل، اونٹنی، معجزت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات ہیں، ان میں سے چاند کا پھٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا. سفر، اسراء و معراج کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو معجزات عطا ہوئے، جیسا عصا، لاٹھی، جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اونٹنی جو چٹان سے نکل کر لوگوں کے سامنے بچا دی، صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. So there were many miracles given to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, like splitting of the moon, his Mi'raj, his journey of Mi'raj, Isra wa Mi'raj, ascension to the heaven, emerging of water from his fingers, etc. And like the other miracles given to other messengers of Allah, like asa, rod, or you can say club, a wooden club, given to Prophet Musa alayhi salam, and like the she camel given to the Prophet Salih alayhi salam. یہ سب معجزات ہیں. تو انشقاق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے معجزے مانگے کفار و مشرکین. اب آسمان پر جو چاند ہے اس کو دنیا میں زمین پہ ٹھہر کے مکے کی زمین پر ٹھہر کے اللہ کے نبی ہاتھوں سے ایسی اشارے کر کے توڑ کے بتا دی کفار مکہ کے سامنے، جس کو دنیا بھر میں کئی لوگ دیکھے، اور اس کی تحقیق کرتے کرتے مکے میں آ کے اسلام قبول کر چکے ہیں. کئی واقعات ہیں ویسے. رحلۃ الاسراء والمعراج، اسراء اور معراج کا سفر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس گئے، وہاں کئی انبیاء سے ملاقات کی ہے، انبیاء کے ساتھ نماز پڑھے، انبیاء کے امام بن کر نماز پڑھے، وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ایسا یہ کہ ساتوں آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا، وہاں سے قاب قوسین، اللہ کا عرش، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے راتوں رات مکے میں تشریف لائے. یہ بڑا معجزہ تھا. پھر آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کئی بار چشمے پھوٹ پڑے، پانی نکلا، کئی اصحاب کرام ہزاروں کو سیراب کر دیے، پلائے پانی آپ. اس طرح کئی معجزات ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا معجزہ تو قرآن شریف ہی ہے. اور دیگر پیغمبروں کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ دونوں یہاں پر ذکر ہوا ہے. تو یہ سب اللہ کے پیغمبروں کے معجزات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن شریف ہے، قرآن عظیم ہے.
جو قیامت تک باقی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ضرور ہے، لیکن دنیا کس سے سنے؟ دنیا سنی کس سے؟ دنیا کے سامنے وہ قرآن کس طرح آیا؟ ایک امی رسول سے، ایک الٹریٹ پراپٹ بولتے ہیں، یعنی جو لکھتے نہیں پڑھتے نہیں، وہ پیغمبر حضرت سے کیا ہے دنیا سے وہ سنا رہے ہیں، اور پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھ کر پورے قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور حدیث سیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، زبانی یاد کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جب زبانی یاد کر کے وہ جو محنت کرے اس پہ زندگی گزارے قرآن کے احکامات پر، اسی لیے تو 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن زندہ ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ قرآن عظیم دنیا سنی امی رسول، جو رسول جو لکھتے نہیں پڑھتے ہیں وہ پیغمبر سے سنی ہے، تو یہ بڑا معجزہ ہے۔ لکھتے نہیں پڑھتے نہیں اور ایسا کلام سنا رہے، اور دنیا حیران پریشان ہے، ایک آیت تک اس کے برابر نہیں لا سکے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ سیشن یہاں ہم ختم کریں گے، انشاءاللہ اس کے آگے کا سیشن نمبر 3 میں قرآن کے بارے میں اور بھی ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مع السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔